بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہائپر لرن کے ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین محترم، آج دنیا بھر میں ایک ایسا طبقہ پیدا ہو چکا ہے جو کھلم کھلا اللہ کے نظام کو چیلنج کر رہا ہے، اور اس طبقے سے تعلق رکھنے والے مرد اپنے مرد ہونے پر اور عورتیں اپنے عورت ہونے پر نالہ ہیں، اور سائنس کی ترقی ان کے ناپاک عزائم کی تکمیل میں سہولت کار بن چکی ہے۔ آج تبدیلی جنس دنیا میں ایک فیشن بن چکا ہے، اور دنیا بھر میں اس فیشن کے گرویدہ لوگ مرد سے عورت اور عورت سے مرد بننے کے ذریعے اپنی نامراد جنسی تسکین میں مبتلا ہیں، اور ہر آنے والے دن کے ساتھ قدرت سے ٹکراؤ کا یہ غلط جذبہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، بلکہ اب تو کلمہ طیبہ کے نام پر بنے پاکستان میں بھی اس سنگین اور بہت سے دنیاوی اور دینی مفاسد پر مشتمل عمل کو آسان بنا دیا گیا ہے، اور ایک ایسا قانون پاس ہو چکا ہے جس کے مطابق جنس کا تبدیل کرنا کوئی مسئلہ نہیں رہ گیا، اور اس کے سبب پاکستان میں ہم جنس پرستی کو خاصا فروغ بھی مل رہا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی قانون کو موضوع بنائیں گے اور جانیں گے اس قانون کے تحت کیسے لوگوں کو ہم جنس پرست بنایا جائے گا۔ ناظرین محترم، سن 1973 کے آئین میں واضح ہے کہ یہاں قرآن و سنت سے متصادم کوئی قانون نہیں بنے گا، مگر افسوس کہ پچھلی 7 دہائیوں سے اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ بدقسمتی سے روز اول سے اس ملک کی قانون ساز اسمبلی کی اکثریت مغرب پرستی میں حد سے گزر جاتی ہے، مگر پچھلے 3 برسوں میں یہاں پارلیمنٹ کو بلڈوز کر کے جس طریقے سے قانون سازی ہو رہی ہے، اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی۔ ابھی چند روز قبل کی پارلیمنٹ کی مشترکہ اجلاس کی کارروائی ہی کو دیکھ لیں، جس میں کیسے بھونڈے انداز میں انتخابی قوانین کی منظوری دی گئی۔ ایسے ہی ٹرانسجنڈر کا قانون پاس کرایا گیا ہے، جس کے مطابق کوئی بھی مرد یا عورت اپنی مرضی کے مطابق نادرہ کے ریکارڈ میں اپنی جنس تبدیل کرا سکتا ہے۔ دوستو، یہ بل بظاہر خواجہ سراؤں کے حقوق کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن اس کا فائدہ ہم جنس پرست اٹھا رہے ہیں، اور اس قانون کے مطابق کوئی بھی مرد نادرہ میں جا کر یہ کہے کہ مجھ میں عورتوں والے احساسات جنم لے رہے ہیں، لہٰذا شناختی کارڈ کے جنس کے خانے میں مجھے عورت لکھا جائے۔ اور بالکل اسی طرح اگر کوئی بھی بچوں والی ماں یہ دعویٰ کرے کہ اب میرے اندر مردوں والے احساسات پیدا ہو گئے ہیں، لہٰذا جنس کے خانے میں مجھے مرد لکھا جائے، تو اس قانون کے تحت نادرہ بنا کسی میڈیکل بورڈ کی سفارش کے یا کسی چیک اپ کے مرد کو عورت اور عورت کو مرد لکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد مرد کو کیونکہ شناختی کارڈ میں عورت لکھ دیا گیا ہے، لہٰذا اسے قانونی طور پر مکمل آزادی ہے کہ وہ کسی مرد سے شادی کر لے۔ اسی طرح جس عورت کو شناختی کارڈ میں مرد قرار دے دیا گیا ہے، وہ قانونی طور پر کسی بھی عورت سے شادی کر سکتی ہے، یعنی اس طرح اب مرد کی شادی مرد سے اور عورت کی شادی عورت سے ہو سکے گی، اور قانونی طور پر انہیں تحفظ بھی حاصل ہوگا۔ سن 2018 سے اب تک کتنے لوگوں نے اس قانون کا فائدہ اٹھایا؟ اس حوالے سے سینٹ میں جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان نے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد سے سوال کیا کہ جولائی 2018 سے جون 2021 تک نادروں کو جنس تبدیلی سرٹیفکیٹ کے اجرا کے لیے ملنے والی درخواستوں کی کل تعداد بتائی جائے، اور ساتھ یہ بھی بتایا جائے کہ درخواست دینے والوں کی موجودہ جنس کیا تھی اور وہ اسے تبدیل کر کے کیا لکھوانا چاہتے تھے، جس پر وزارت داخلہ نے جواب جمع کرواتے ہوئے بتایا کہ ہمارے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 3 سالوں میں نادرہ کو جنس تبدیلی کی 28,723 درخواستیں موصول ہوئیں، اور ان پر عمل درآمد بھی کیا گیا، اور ان میں سب سے زیادہ 16,530 درخواستیں جنس مرد سے عورت تبدیل کرنے اور 15,154 درخواستیں خاتون سے مرد میں تبدیلی کرنے کی تھیں۔ اس ساری صورتحال میں اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ کسی مرد یا عورت کا اپنی جنس کو بذریعہ آپریشن تبدیل کر دینا ناجائز عمل ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی خلقت اور بناوٹ کو بدلنا فطرت سے بغاوت اور شیطانی حرکت کا ارتکاب اور تخلیق الہی کو چیلنج کرنا ہے، کیونکہ شریعت اسلامیہ میں اس کی اجازت نہیں، جبکہ قرآن کریم کی سورہ روم کی آیت نمبر 30 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ کی فطرت پر قائم رہو جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اس کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اس کے علاوہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک نے خلقت میں تبدیلی کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے، لہٰذا جب عورتوں کا مردوں کے ساتھ یا مردوں کا عورتوں کے ساتھ مشابہت کرنا ناجائز اور ممنوع ہے، تو جنس کو تبدیل کرنا بدرجہ اولا ناجائز اور حرام ہے،
اور یقیناً ایسے ناجائز اقدامات انسانوں میں حیوانیت اور درندگی کا دروازہ کھول دے گی۔ یہ بات واضح ہے کہ تبدیلی جنس کسی مرض کا علاج، ضرورت، داخلی دباؤ یا طبعی ملان نہیں، بلکہ فطرت الہی سے ہٹ کر دوسرے راستے سے اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنے کا ایک نیا ڈھونگ ہے، جس کا ارتکاب کرنا سراسر گمراہی سے تجاوز ہے، اور پتہ نہیں جنس کو تبدیل کرنے والا شخص اور کتنے گناہوں اور جرائم کا ارتکاب کرتا ہے، اور محض اپنی جنسی تسکین کی خاطر کتنے احکام خداوندی کو توڑتا ہے۔ بے شک تبدیلی جنس تخلیق الہی کو بدلنا ہے، جس کو شیطانی زندگی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے لعنت اور دنیا و آخرت میں خسارے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ پیارے ساتھیو، یہی وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر عام مسلمان، مذہبی تنظیمات اور سیاسی جماعتیں جنسی تبدیلی کے ملکی قانون کو ہم جنس پرستی کی حوصلہ افزائی کا باعث قرار دے رہی ہیں، اور بھارت سمیت کئی ممالک میں جنسی تبدیلی اتنا آسان کام نہیں جتنا کلمہ طیبہ کے نام پر اسلام کے قلعے پاکستان میں بنا دیا گیا ہے۔ بھارت میں اگر کوئی جنس تبدیلی کی درخواست دیتا ہے تو اس کے میڈیکل ایگزامینیشن کے لیے باقاعدہ طبی ماہرین کا ایک بورڈ بنتا ہے، جو میڈیکل چیک اپ اور تحقیقات کے بعد فیصلہ کرتا ہے کہ آیا دعوے دار کا دعویٰ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ لیکن پاکستان جیسے اسلامی ملک میں اس کی کوئی قید نہیں، اور یہ چور دروازہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہم جنس پرستوں کے لیے چھوڑا گیا ہے۔ یہ بیہودہ قانون ہم جنس پرستی کی لعنت میں مبتلا گیز اور لیسبینز کے ریاست میں موجود سرپرستوں کی کاوشوں کا نتیجہ اور روشن خیالی کی آڑ میں ہم جنس پرستی کو فروغ دینے کی کوشش ہے۔ یہ سب کچھ کلمہ طیبہ کے نام پر بننے والے ہمارے پاکستان میں ہو رہا ہے، مگر ریاست مدینہ کے دعوے دار اس کے ترجمان بنے بیٹھے ہیں۔ اس قانون کو ملک کے نامور دانشور، محقق اور معروف اسکالر اوریا مقبول جان نے بھی عدالت میں چیلنج کر رکھا ہے، جس کی سماعت دسمبر میں ہوگی۔ جبکہ سینٹ میں اس قانون میں ترمیم کے حوالے سے ایک ایسا قانون بھی پیش کیا جا چکا ہے جس کے ذریعے شہریوں کے لیے جنس کی تبدیلی کے طبی عمل کو مشکل بنانا مقصود ہے، کیونکہ یہ مطالبہ ہر ذی شعور مسلمان کا ہے کہ کسی بھی شہری کو جنس کی تبدیلی کی اجازت دینے کے لیے علاقائی طبی بورڈ قائم کیا جانا چاہیے، اور پھر 100% شواہد پر ماہرین کی رائے اور فیصلے کی بنیاد پر نادرہ جنس کی تبدیلی پر عمل کرے۔ کسی بھی پاکستانی کو نفسیاتی مسائل کی بنا پر جنسی اعضاء کی سرجری کی صورت میں اس کے صنف کے نئے سرے سے تعین کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، لیکن حق تو یہ بنتا ہے کہ اس قانون میں ترمیم نہیں بلکہ اسے سرے سے ہی ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ پاکستان میں کسی ایسے قانون کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے جو قرآن و سنت سے متصادم ہو۔ اس کام کے لیے تمام محب وطن سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو متحد ہونا ہوگا، اور پارلیمنٹ کے اندر ہی نہیں بلکہ پارلیمنٹ کے باہر بھی اس کے خلاف جدوجہد ضروری ہے، کیونکہ یہ قانون کسی خاص ایجنڈے کا نقطہ آغاز معلوم ہوتا ہے، بلکہ اس کو قانون کہنا ہی قانون کی توہین ہے، کیونکہ اس کا مقصد معاشرے میں بے راہ روی اور بے حیائی کے فروغ کے لیے ہم جنس پرستی کا لائسنس دینا ہے۔ پاکستان کے اسلام پسند عوام کو دین سے دور کرنے اور ریاست کو سیکولر بنانے کے لیے اسی قسم کے منصوبے بنائے گئے ہیں تاکہ مسلمانان پاکستان کے دلوں سے دین کی محبت نکل جائے اور باطل قوتوں کو یہاں کھل کر کھیلنے کا موقع ملے۔ پاکستان میں ہم جنس پرستی کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض مصدقہ ذرائع کے مطابق غیر فطری خواہش کو پورا کرنے کے لیے شہر قائد میں کئی عوامی مقامات اور پوش علاقوں میں جگہ مختصر جہاں رات گئے ان مقامات پر غیر فطری خواہش کو پورا کرنے کے لیے شہر بھر سے ہم جنس پرست جمع ہوتے ہیں، جبکہ پوش علاقوں میں تو باقاعدہ ہم جنس پرستوں کی پارٹیز کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے۔ ذرائع کا کہنا کہ ہم جنس پرست افراد عام لوگوں تک پہنچنے کے لیے ہجروں کا استعمال کرتے ہیں اور روایتی طریقہ کار کے علاوہ سوشل میڈیا کا بھی استعمال کر رہے ہیں۔ تنظیم کے ممبران غریب اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے شوقین افراد کی غیر اخلاقی ویڈیوز بنا لیتے ہیں اور پکا ہونے کے بعد انہیں مستقل ممبر بنا لیا جاتا ہے، اور اس کام کے لیے مقامی انتظامیہ ان کی سرپرستی کرتی ہے، جبکہ شہر قائد میں ان کی تنظیم کے ممبران ہزاروں تک پہنچ چکے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کے کبھی فعل سے ہر مسلمان مرد و عورت کو محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔